السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وعلیکم میرا السلام۔ آپ سے سب سے پہلا سوال ہے فرقوں کے حوالے سے۔ جی جناب۔ سیکٹس گروپ کہ اہل تشیع کے اندر کتنے گروپس ہیں؟ جیسے کہ اہل سنت مختلف گروپس میں بٹی ہوئی ہے، کیا اس طرح سے اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہیں؟ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عرض کیا ہم نے کہ شیعوں کے درمیان بہت سارے سیکٹس ہیں، لیکن جتنے زیادہ سیکٹس مختلف فقہی مذاہب ہیں، مختلف فکری مذاہب ہیں جو غیر شیعوں میں، اس طرح شیعوں میں نہیں ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالنص خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتے ہیں، ان کی عقیدہ یہی ہے ان کا۔ آج کل دنیا میں بس 3-4 فرقے آپ کو سنائی دیں گے۔ ایک زیدیہ ہے، زیدیہ میں بھی بعض ایسے ہیں جو بالنص ان کو خلیفہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر، ان کا حق بنتا تھا، افضل وہی تھے، حق ان کا بنتا تھا۔ بہت سارے زیدیہ ایسے ہیں بالنص ان کو خلیفہ نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ اسماعیلیہ ہیں، اس کے علاوہ بوہرے ہیں، اور ہم جو ہیں شیعہ اثنا عشری ہیں۔ جی اچھا، آپ میرا یہ دوسرا سوال ہے اس میں کہ سب سے زیادہ توحید کے کون قریب ہے؟ توحید کے جن کا توحید قرآن کے موافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے موافق ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی ان کے فرامین سے کوئی انحراف نہیں ہے، اور جو بالکل عقلی طور پر عقل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اللہ تعالیٰ کی عدم تشبیہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اس کی قدم کو اور اس کی خالقیت کو اس پہ اعتقاد رکھتی ہے، وہ صرف اور صرف شیعہ اثنا عشریہ ہے۔ ہم سے بہت قریب جو ہیں زیدیہ ہیں، کیونکہ زیدیہ معتزلی ہیں، اور توحید کے معاملات میں معتزلہ جو تھے وہ شیعوں سے بہت قریب تھے، کیونکہ انہوں نے معتزلہ کا اصل جو ہے وہ محمد حنفیہ سے ہے، اور محمد حنفیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے فرزند ہیں، تو اس لیے عقائد میں ان کا شیعوں کے ساتھ بہت ساری باتوں میں قریب ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو جواب آپ کا یہی ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ، شیعہ امامیہ توحید میں پورے عالم اسلام میں وہ واحد مذہب ہے جو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے صفات اور تنزیہ اور عدم تشبیہ میں، عقل اور نقل میں دونوں میں موافقت رکھتی ہے، اللہ عقل سے بھی اور کلام رسول اور کلام اللہ تعالیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب۔ اچھا، اب میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اب آپ ان تمام گروہ میں کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کے بہت قریب ہیں؟ مجھے نہیں معلوم اس کا کہ شرک کے قریب کون ہے، کیونکہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا اسماعیلیہ کو اور بوہرا کو کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، میں نہیں جانتا ان کے عقائد۔ تو جو زیدیہ ہیں وہ ہمارے جن بہت کو قریب اسٹڈی ہیں۔ کیا ہے ان کے بارے میں بتائیے، جن کو اسٹڈی کیا ہے ان کے بارے میں۔ شیعوں میں آج کل جو ہیں وہ صرف یہی ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں اور زیدیہ ہیں اور اسماعیلیہ بوہرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ میرے ذہن میں ابھی نہیں آتا۔ بوہرا اور اسماعیلیہ جو ہیں ان کے عقائد میں نہیں جانتا کہ ان کے کیا ہیں اور عقیدہ کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ بالخصوص اسماعیلیہ آغاخانی جو ہیں ان میں غلو بہت ہے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شرک سے دور ہوں گے، لیکن میں تفصیل سے ان کا عقائد نہیں جانتا۔ جیسے میں نے عرض کیا، کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں ان کے عقائد کو بیان کروں، کیونکہ وہ اپنے میں رہتے ہیں اور نہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں اور نہ اپنے عقائد کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس لیے کبھی ان کے مطالعہ کرنا نہیں پڑا۔ تو توحید کے باقی امور میں زیدیہ جو ہیں ہم سے بہت قریب ہیں، اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے ہم میں اور زیدیہ میں۔ جی اچھا، اب اس کا اگلا سوال یہ ہے میرا کہ توحید کے حوالے سے آپ کیا ڈیفینیشن دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو، کیونکہ آپ اہل سنت بھی سن رہے ہیں، اہل تشیع بھی سن رہے ہیں۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے پکارنے کا نام ابھی جو مشہور ہو گیا ہے وہابیت کے پیسوں کی وجہ سے، کہ وہابی جو ہیں پیسے بہت انہوں نے خرچ کیے ہیں، ابن تیمیہ کے عقائد، ابن تیمیہ کے افکار بہت وسیع طور پر منتشر ہو گئی ہیں عالم اسلام میں، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ توحید صرف یہی ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارو تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یگانگی پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اعتقاد اور ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا ناممکن ہے۔ تو اس لیے کہ عالم اسلام میں جو دوسرے مذاہب ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اور اسی طرح آپ کے اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے عقائد کو اگر آپ کھولیے تو یہ رؤیت پہ تو ان سب کا یقین ہے، اور یہ احادیث کی تصحیح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے گا،
اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ ابو الحسن اشعری وغیرہ وہ سب ان کا عقیدہ ہے کہ یہ صحیح ہے اور اسی الفاظ کے ساتھ صحیح ہے، تعویل بھی نہیں کرتے اس کا. تو ان کا جسمانیت سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے تجسم سے بچنا، اس کا کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے. اہل حدیث وہ تو بصراحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا سر ہے، اللہ کے اعضاء ہیں، اعضاء کے نام بھی لیتے ہیں. تو ایسا چیز، اب توحید ایسا چیز جو جسم ہو، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس عالم کا خالق نہیں ہو سکتا، وہ خود خالق کا محتاج ہے. کیونکہ جو بھی چیز زمان کے ٹائم میں آ جاتا ہے وہ حوادث کا شکار ہو جاتا ہے. حوادث کا شکار یعنی وہ تغیر ہے، اس میں وہ حتماً مخلوق ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بہت اس کی واضح دلائل ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں بیان کر دوں گا. لیکن ہم یہ واحد مذہب جو آپ کو ملے گا عالم اسلام میں، شیعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جسم سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جیسا مخلوق، یعنی مخلوق جیسا ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ مخلوق کے جنس سے ہے ہی نہیں. وہ نہ آنکھ سے نظر آ سکتا ہے، نہ کسی مکان میں سما سکتا ہے، نہ وہ بعید ہے جسمانی طور پر اور نہ ہم سے قریب ہے جسمانی طور پر. ہر جگہ ہے، اس لیے اس طرح نہیں کہ اس نے مکان کو بھرا ہوا ہے، آکوپائی کیا اسپیس کو. ہر جگہ ہے کیونکہ وہ اس کا علم ہر جگہ ہے. وہ جب جسم ہے ہی نہیں، جب جسم ہی نہیں ہے اور جسمانی صفات کا حامل ہی نہیں ہے، تو وہ جسمانی قرب بعد سے وہ موصوف ہوتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اور اس طرح باقی جو سب مذاہب ہیں، آپ کے اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں اور اہل حدیث ہیں، یہ ان سب کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے کہ ہمارے افعال اللہ کی ہیں. تمام افعال جو ہیں ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور جب سب افعال اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو یہ اللہ خلق کرتا ہے. اللہ کی قدرت، میری طاقت اس کو پروڈیوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پروڈیوس کرتا ہے. اور میری نیت بھی جو ہے، میں نیت کروں یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پروڈیوس کرتا ہے. تو میں چاہے نماز پڑھوں، چاہے میں برا کام انجام دوں، چاہے میں نماز پڑھوں، چاہے میں برا کام انجام دوں، یہ سب اللہ کا فعل ہے، سب اللہ کا فعل ہے. اور وہ کہتے ہیں اللہ خلق کرتا ہے اور ہم کسب کرتے ہیں. تو یہ معلوم مشہور ہے کہ ان کے کسب کا کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے. ان کے اپنے کتب میں فخر رازی وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ کسب، اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. جب فعل اللہ انجام دیتا ہے تو بندہ کسب کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لحاظ سے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، کہ یہ اس بات میں پنس گئے ہیں کہ افعال سب عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اگر اس کا کرنے والا اللہ ہے، بندہ صرف کسب کرتا ہے اور کسب کا کوئی معنی بھی نہیں ہے، تو اس کا کیوں اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب کیسے لے سکتا ہے ہم سے؟ کیوں اس نے رسول بھیجے، کیوں اس نے کتابیں بھیجی، کیوں اس نے پیغمبر بھیجی؟ تو یہ بہت بڑا اشکال ہے، یہ بہت بڑا. اس کو کبھی ہم نے اپنے اردو میں جو میرا سوال جو ہے نا اہل حدیث کے حوالے سے نہیں ہے، میرا سوال آپ کے اہل حدیث نہیں ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کے حوالے سے. ان کے ہاں جو ہیں ارسال رسول اور انزال کتب اور حساب کتاب باطل آ جاتا ہے. یعنی جب اللہ کا فعل ہے تو حساب کس بات کا لے گا اللہ؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں پاور دی ہے، اللہ نے ہمیں ارادہ و اختیار بھی دیا ہے. اور اللہ تعالی ہمارا ارادہ اختیار خلق نہیں کرتا کہ میں نیت ابھی کرتا ہوں. اللہ نے مجھے مختار بنایا، صاحب اختیار بنایا، لیکن ابھی میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں یا جھوٹ بولنے کا، کفر بکنے کا ارادہ کروں، تو یہ ارادہ میں خود کروں گا اور یہ کام بھی میں خود اسی طاقت کے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اسی طاقت سے، اسی پاور سے میں نماز پڑھوں گا یا کوئی غلط کام کروں گا. تو یہ سب اس کا رسپانسبل میں ہوں، اللہ اس کا کرنے والا نہیں ہے. یہ بہت فرق ہے. توحید کی بات جب کر رہے ہیں نا، دوسرے مذاہب میں عالم میں جتنے برے افعال ہوتے ہیں، جتنے برے افعال، ان کا نسبت کس سے دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیا جاتا ہے. یہ یعنی توحید میں وہ پنس گئے ہیں بری طرح کہ اگر وہ کہہ دیں کہ اور بھی ہم لوگ خلق کرتے ہیں اپنے افعال کو، تو کہیں گے کہ اللہ میں دنیا میں بہت سارے خالق لازم آئیں گے، اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں. تو یہ کہیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب خالق ہی نہیں ہے تو ہمارے افعال کو بھی اللہ ہی خلق کرتا ہے. تو اس سے لیکن مشکل کیا پیش آ جاتا ہے؟ مشکل یہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنے برے کام ہیں ان کا کرنے والا کون ہے؟ ان کا کرنے والا اللہ ہے. تو پھر پیغمبر کیوں بھیجی جب تم اللہ ہی زنا کراتا ہے، بلکہ وہ نستجیر باللہ، وہ فعل بھی یعنی اللہ ہی، وہ فعل سب اس کا ہے. تو یا نماز بھی اسی نے پڑھوایا، تو برے انسان میں، گناہ کار میں اور اچھے انسان میں فرق ہی کیا ہے؟ سب اللہ نے کیا، ارادہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے، فعل بھی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ جو ہے بالکل توحید کے معاملے میں، توحید میں جب آ جاتے ہیں، توحید افعال میں، غیر شیعہ مذاہب اور غیر معتزلہ میں، معتزلہ کا عقیدہ ہمارا جیسا ہے، ان میں کیا لازم آ جاتا ہے؟ ابطال پورے شرائع کا ابطال لازم آ جاتا ہے۔ توحید میں جب آپ آ جاتے ہیں، توحید کی اگر پوری بات کریں نا، تو سب مراحل پہ بات کریں، توحید ذات پہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاں، جماعت مخالفین کے ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کیا وہ خالق ہو ہی نہیں سکتا، وہ مخلوق بن جاتا ہے، اس کا ایک خالق لازمی ہے، اس کا اپنا خدا کون ہے؟ کیسے؟ تو کیونکہ وہ جسم ہے، کیونکہ وہ جسم ہے۔ یہ کیسے پتہ؟ جب اس کا پیر ہے، وہ پیر جہنم میں رکھتا ہے، جب وہ آسمان سے نیچے آتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مگر یہ قرآن پہ فٹنگ نہیں بیٹھتی نا۔ تو اس میں قرآن پر فٹنگ تو نہیں بیٹھ رہی نا۔ جی فرمائیے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن پر فٹ نہیں بیٹھ رہی نا۔ تو اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اشاعرہ وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ منزہ ہے، لیکن وہ دوسری طرف سے کہتے ہیں اللہ نظر بھی آتا ہے، اللہ اسی آنکھ سے نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کا بالاجماع عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے، اس رؤیت سے، اگر ہم رؤیت سے ہم مراد یہ لیں کہ کوئی شک نہیں رہتا، انسان کے دل میں اتنا یقین آ جاتا ہے، کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، لیکن یقین اتنا، اس طرح تو آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بخاری کی حدیث وہ پیر والی چھوڑ دیں، اللہ نظر آئے گا، اتنا تو آپ کا عقیدہ ہے۔ اس میں آپ کو عقیدہ، نظر وہی چیز آتی ہے جو جسم ہو، جو جسم ہی نہیں ہے، جسم کے صفات کا حامل نہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ جب وہ جسم بن جاتا ہے، وہ اجزاء سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اجزاء اگر نہ ہو تو وہ جسم بنتا نہیں ہے۔ یہ کمرہ ہے، کمرے کے اجزاء ہوں گے تو یہ کمرہ ہوگا نا۔ تو اس کے علل ہیں، وہ خود محتاج ہے اپنے اجزاء کا، وہ خود محتاج ہے مکان کا۔ جی اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے، تو جب وہ مثل نہیں ہے تو یہ بات کیسے بن سکتی ہے؟ اس جیسا کوئی چیز نہیں، لیکن وہ نظر آتا ہے، نہیں آتا آپ کو؟ نہیں، کب نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی دلیل، کوئی اس طرح کی بات ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ یہاں سے کوئی سپورٹ کریں کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ نہیں، آپ کا عقیدہ نہیں ابھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آتا ہے مومنین کو؟ آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے چاہے گا، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، جی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ سے نظر آتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آئے گا، یعنی نظر آنے والی چیز ہے، نظر آنے کے قابل ہے، ممکن ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا چیز کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، ایسا چیز کبھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل بہت سارے ہیں، خود اشاعرہ نے اپنے کتب میں، اشاعرہ میں وہ جب استدلال کرتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے تو بہت سارے دلیل لاتے ہیں، جو چیز وہ نظر آتا ہے، جو چیز جسم ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ خود دلیل لاتے ہیں، پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ نظر آتا ہے، پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ نظر آتا ہے، آئے گا کہتے ہیں، آئے گا، فرق نہیں آتا، آئے گا تو اللہ تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ابھی جو ہے اس وقت اس کے صفات بدل جائیں گے۔ اگر صفات بدلتے بھی ہیں اللہ کے، ابھی نظر آنے کے قابل ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بھی نظر آ سکتا ہے، اگر کوئی اس کو دیکھ لے، وہ دکھائے اپنے آپ کو، اب بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں دکھاتا، لیکن وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو دکھائے گا۔ وہ چاہے گا تو اگر وہ چاہے ابھی بھی دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، یہ تو ہے، مگر لیکن ابھی نہیں دکھاتا، اور لیکن قیامت کے دن مومنین کو دکھائے گا، مومنین کو اپنے آپ کو دکھائے گا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایسا چیز جو ہے، ایسا شے لیس کمثلہ شیء، یہ ایسے جو چیز ہے وہ مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، اپنے اجزاء کا محتاج ہے، اور اس میں تغییر لازم آتا ہے، ایک مکان سے دوسری مکان کو چلا جاتا ہے، وہ ایک تغییر ہے۔ جو بھی چیز جس میں تغییر آ جائے، چینج آ جائے، وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی وہ قدیم نہیں ہو سکتا، وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، ٹھیک ہے نا؟ توحید کی بات کرتے ہیں، کیوں اس دنیا کا یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ رہا، اس کا ایک خالق ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، کیونکہ اس دنیا میں چینج ہے، جو بھی چیز چینج ہوتا ہے وہ لازمی ہے تو اس کی ایک ابتدا ہو۔ میں آپ کو شاید آپ اگر توجہ دیں، اس کا میں برہان آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی چینج آتا ہے کوئی چیز، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک لمحے میں کچھ ہوتا ہے، اگلے لمحے میں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ چینج کا یہ مطلب ہے، ابھی میں مثلا ہر سیکنڈ میں بوڑھا ہو جاتا ہوں، میری عمر بڑھ جاتی ہے،
ایک لمحہ پہلے میری عمر 1 سیکنڈ کم تھی، اب 1 سیکنڈ بڑھ گیا ہے. پہلے مثلا میں موٹا تھا، اب پتلا ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ تغییر ہے مختلف آنات میں. آن سے مراد لمحوں میں، لمحات میں تغییروں کا نام ہے چینج. پہلے آپ کچھ تھے، اب کچھ اور بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ دنیا ایٹرنل ہو، یہ دنیا ایٹرنل ہو، ازلی ہو، ہمیشہ کے لیے رہا ہو، تو اس کا مشکل یہ ہے، واضح طور پر کوئی بھی شخص سوچے، ایک کافر کو بھی آپ بتائیں کہ یہ اگر ایک بے نہایت سلسلہ ہو ازل تک، یعنی 1 بلین سال بھی پیچھے چلے جائیں، 2 بلین، 10 بلین، بلین سال بھی پیچھے چلیں، یہ دنیا اسی طرح رہے، تو اس کا مطلب یہ دنیا کا ہونا ناممکن ہوتا ہے. دنیا کا وجود کیوں ناممکن ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں جو بھی چیز ابھی ایک لمحے میں، ابھی ہم یہاں ہیں، ابھی فرض کروں کہ اگر آپ ایک لائن میں ہیں، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ایئرپورٹ میں آپ کی فلائٹ ہے، فلائٹ پہ آپ نے سوار ہونا ہے، جانا ہے مثلا دبئی. وہاں پہ جائیں گے، سیکیورٹی ہوگا، سیکیورٹی میں لائن ہوتا ہے، آپ سے پہلے 10 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ٹائم لگتا ہے، ہر آدمی 1-2 منٹ چیکنگ ہوتی ہے، پھر آگے لائن بڑھتا جاتا ہے، 5-10 منٹ کے بعد آپ کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ فرض کریں یہ لائن انفینٹ ہو، یہ لائن انفینٹ ہو، تو آپ کی باری آئے گی کبھی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. آپ 1 ملین سال بھی کھڑے ہو جائیں ایئرپورٹ پہ، آپ کی باری نہیں آئے گی. 10 بلین سال بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. آپ 10 ٹریلین ایئرز وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، فرض یہی ہے کہ وہ انفینٹ ہے، بے نہایت ہے، ازل، یعنی اس کی ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ جتنے رہیں وہاں پہ ختم نہیں ہونے والی آپ کی باری، یعنی آپ کبھی فلائٹ پہ نہیں سوار ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو فلائٹ کبھی نہیں ملنے والی. اسی طرح آپ جائیں دکان میں روٹی لینے کے لیے، آپ ادھر، آپ سے پہلے وہ روٹی بھیج رہا ہے، جو نان بھیج رہا ہے، وہ آپ سے پہلے 5 آدمی کھڑے ہیں، تو آپ کی باری آئے گی روٹی لینے کے 5 آدمی کے بعد، تو اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں. لیکن اگر وہ لائن انفینٹ ہو، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اسی طرح یہ دنیا اگر یہ چینج ہوتا رہتا ہے، اگر یہ چینجز کا سلسلہ ٹائم لائن میں پاسٹ میں یہ انفینٹ ہو، یہ ایٹرنلی ہو، تو ہمارا وجود ناممکن بنتا ہے. ہمارا وجود ناممکن ہوتا ہے. کیوں ناممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا وجود صرف اسی لیے ممکن ہے کہ ہم سے پہلے جو واقعات ہیں وہ واقع ہوئے ہوں. ہم سے پہلے پہلے والا جو واقعہ ہے، کل والا واقعہ، 100 سال پہلے واقعہ، وہ ایکچولی واقع ہوئے ہوں. لیکن فرض یہ ہے کہ ان کی باری کبھی آئے گی نہیں، ان کے وجود کی باری کبھی آنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب ان کی باری نہیں آئے گی، ہماری باری نہیں آئے گی، تو ہم کبھی وجود میں نہیں آئیں گے. لیکن ہم وجود میں ہیں، ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، ہم اسی دنیا میں ہیں، ہم وجود میں. تو اس کا مطلب ہے کہ لائن انفینٹ نہیں ہے. اگر میں ایئرپورٹ میں جاتا ہوں اور وہاں میرے سامنے لائن ہے، پھر میری باری آتی ہے، میں فلائٹ میں سوار ہوتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ لائن انفینٹ نہیں تھا. وہ لائن ایک لمیٹڈ لائن تھا. میرے سے ہو سکتا ہے مجھ سے آگے 10 لوگوں، 100 لوگوں، 1000 لوگوں، لیکن وہ فائنائٹ لائن تھا، لمیٹڈ لائن تھا، وہ اس کی بے انتہا نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ یہ فائنائٹ تھی؟ اس کی ابتدا تھی. دلیل یہ ہے کہ میں نے فلائٹ پکڑ لیا ہے، میں وہاں میں جہاز میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب میں اور ہم اور آپ بھی وجود میں ہیں، ہم جہاز میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جتنے واقعات ہیں وہ فائنائٹ ہیں، لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، بے نہایت نہیں ہے. تو دنیا اس لیے کہ یہ فائنائٹ ہے، یہ دنیا کا آغاز ہے. دنیا کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ کسی نے اس کو وجود میں لایا ہے. وہ اس دنیا کا جزو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ بھی اس دنیا کا جزو ہو، وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہو، تو اس کا بھی آغاز ہے، اس کا بھی ابتدا ہے. ٹھیک ہے نا. اس دنیا کا ہم کہتے ہیں، دنیا میں جو ہم نے دلیل دی آپ کو، اس کی روح سے اس دنیا کا آغاز ہے، ابتدا ہے، اس کی ایک شروع کا لمحہ ہے کہ اس لمحے سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. جس نے اس کو شروع کرایا ہے، وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ خود بھی متغیر ہے، اگر وہ خود بھی متغیر ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک ابتدا کی ضرورت ہے. تو اس کا ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اور یہ سلسلہ بے نہایت نہیں جا سکتا. ایک ایسے ایجنسی کی ضرورت ہے، ایک ایسے فاعل کی ضرورت ہے جو اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جس کی اپنی کوئی ابتدا نہیں ہو، اور اس نے اس دنیا کو وجود میں لایا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اب
آپ کے نظریے کے مطابق آپ توحید کی بات کر رہے ہیں نا, میرا نظریہ تو میں ہی بتاؤں گا نا. نہیں, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے, نظر وہ جو چیز آتا ہے وہ چیز وہ ہمیشہ جسم ہوا کرتی ہے. آپ اس کو جسم کا نام نہ دیں, کہتے ہیں ہم اس کو جسم نہیں کہتے, لیکن وہ اجزاء سے بنا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک خاص مکان میں ہوتا ہے, وہ تحرک کرتا ہے, ایک جگہ ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, تو وہ اس کے حالات بدلتے ہیں. حالات جو ہی تغیر آ گیا, حالات آ گئے, ایک آن دوسرے آن میں تبدیلی آ گئی, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ حادث بن جاتا ہے, یعنی اس کی ایک لمحہ ہے جو جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. تو اس لیے وہ اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جو بھائی ہیں اہل اس عالم اسلام میں, چاہے وہ اشعری ہوں, ماتریدی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, وہ کیونکہ رؤیت کے قائل ہیں. بعض تو وہ بالکل کہتے ہیں اس کے اعضاء بھی ہیں, پیر ہیں, سر ہے, جو جیسے اہل حدیث. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا بات, یہ اہل حدیث کے لیے فٹ ہو سکتی ہے کہ اہل حدیث ایسا کہتے ہو, مگر میں جو بات کر رہا ہوں نا, میرا وہ یہ عقیدہ نہیں ہے نا اس حوالے سے. میرا تو لامثلی شے ہے کہ اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. اور نظر اللہ عرش پر ہے, اللہ میری بات تو سن لیں, ارے میری بات تو سنیں. اللہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور وہ ہمیں قیامت میں جب مومنین کو دکھائے گا, تو وہ جو دکھائے گا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم کوئی جسم ایکوائر نہیں کر رہے اس کے لیے, اور وہ کیا کرے گا یہ وہ بتائے گا. جی بالکل, آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس کے شان کے لائق ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہاں جیسا اس کے, مگر یہ اہل حدیث کے اوپر تو فٹ ہو سکتی ہے, بات اہل حدیث کے اوپر فٹ ہو سکتی ہے, مگر سب کے اوپر فٹ نہیں ہو سکتی. نہیں آپ دیکھیں میرا گیٹ دیکھ کے سوال ہوگا میں اہل حدیث, بالکل یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں اس کے شان کے لائق ہے, یہ اتفاقاً یہ وہابیت کا اور ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے الفاظ ہیں کہ جیسے اس اللہ نہیں, یہ جو ہے ابن تیمیہ کے نہیں, یہ پہلے انہوں نے احمد رضا خان بریلوی نے اس کا اختیار کیا ہے, اور پھر یہ اہل حدیث کے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے, کچھ بٹوی کر کے نام ہے, انہوں نے بھی اسی بات کو کہا ہے, اور مگر یہی عقیدہ بیسٹ ہے اس حوالے سے. اچھا, یہ اس کے شان کے لائق ہے, اس سے یہ کوئی مشکل کو حل نہیں کرتا, یعنی اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے, اس کی کیفیت وہ کس انداز سے نظر آتا ہے ہمیں نہیں معلوم, حقیقت بھی یہی ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں آئے گا, جس انداز سے وہ نظر آئے گا وہ نہیں معلوم آپ کو, وہ کتنا بڑا ہوگا, چھوٹا ہوگا, نور ہوگا, کس طرح کا نور, وہ آپ کو نہیں معلوم, انداز نہیں معلوم آپ کو, مجھے معلوم ہے, لیکن اتنا معلوم ہے ہمیں اور آپ کو کہ آپ کے عقیدے کے مطابق وہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا, نظر آئے گا, وہ جیسا بھی نظر آئے گا, اس میں ایک لفظ جوڑے ہماری طرف سے, ہاں کیفیت جیسے بھی ہو نا کہ جس طرح, لیکن آنکھ سے نظر آئے گا. آنکھ سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے لیے اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ سامنے اس کو ہونا چاہیے, سامنے ہونا چاہیے, اس کچھ فاصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نظر آ جائے. اگر بالکل وہ سامنے آ جائے نا کہ آنکھ کے اندر آ جائے وہ تو نظر نہیں آئے, کچھ فاصلہ بھی ہونا چاہیے. اور ایسے چیز جو آنکھ سے نظر آتا ہے, ایسی چیز جو آنکھ سے نظر آتا ہے, بلا شک کو بلا ریب وہ جسم ہے, عقل اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے. بلا شک کو بلا ریب وہ جسم ہے, اور وہ خود محتاج ہے, جیسے میں نے عرض کیا, اس کی خود ابتدا ہے اور وہ خود مخلوق ہے, ٹھیک ہے نا جی. نہیں یہ تو آپ کا ورژن ہوا نا, یہ آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے کہ ایک چیز آپ کو اسی آنکھ سے نظر آتی ہے, وہ کیسے جسم نہیں ہے, وہ کس طرح, کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں, فرض کریں یہاں پہ ایک کافر بیٹھا ہے, ایک یورپین بیٹھا ہے, یا ایک ہندو بیٹھے ہیں, آپ ان کو سمجھائیے کہ ایک چیز آنکھ سے سامنے سے نظر آتی ہے وہ جسم نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں وہ کیسے ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ لا مثلی شے ہے, اس کی کوئی مثل نہیں, تو ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے, ایک بات. دوسری بات, وہ ہم اسے دیکھیں گے مگر وہ کس طریقے سے دیکھیں گے اس کے بارے میں ہم کچھ معلوم نہیں. تو جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہمیں یہ چیزیں کرائے گا, جیسے کہ وہ عرش پر ہے, یعنی کہ ایک جگہ پر ہے نا, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, عرش پر ہے نا اللہ تعالیٰ, اور ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب آپ کہیں گے ہر جگہ, تو مگر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس سے ہے کہ وہ وہاں سے بالکل وہ جو جس کا اس کا انداز ہے, جو اس کے بادشاہت کے ملائق ہے, اسی کا انداز سے ہوگا نا. آپ نے خود ابھی فرمایا کہ آنکھ عرش پر بھی ہے, ایک چیز ایک جگہ میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جگہ جتنا شاندار ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ ایک ایسے جگہ میں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک چیز ایک جگہ میں ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جسم نہ ہو؟ آپ اس کو جسم کا نام بھی نہ دیں, لیکن مفہوم 100% بلا شک بلا رہے اس پہ لاگو ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نا آپ مثال ایک طے کر رہے ہیں جسم کی نا,
تو ہم تو قرآن کے عقیدے کے ساتھ رہیں گے نا اس حوالے سے کہ اس کے مثل کوئی شے ہی نہیں ہے. تو آپ جسم کا عقیدہ میں نہیں کہتا جسم کی طرح ہے, میں کہتا ہوں یہ مفہوم اس پہ لاگو ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے, اب ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ موجود ہے. اب میں نے نہیں کہا اللہ کسی چیز, اگر ہم کہیں اللہ موجود نہیں ہے تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ موجود, وہ کیسے ہے ہمارے پاس کسی جسم میں ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جسم میں ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب یا ہم تو اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہی نہیں نا, ہم تو جسم نہیں مانتے. آپ کیسے ہمارے پاس جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے نا, نہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کے شان یہ بات مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ یہ جملہ کہتے ہیں اس کے شان کے لائق ہے, میں بھی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہر صفات اس کے بادشاہت اس کے الوہیت کے لائق ہے. اس کو تو یہ تو, لیکن یہ کسی مشکل کو حل نہیں کرتا. جب آپ کہتے ہیں وہ ایک جگہ میں ہے, جب آپ کہتے ہیں وہ نظر آئے گا, وہ عرش پر ہے, ہم کہتے ہیں وہ عرش پر ہے, نہایت ہی شان اس اپنے شان کے مطابق ہے, تو وہ بہرحال وہ ایک جسم ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ عرش پر بھی ہے. تو اس سے مشکل ہم نہ کوئی جسم آئیڈینٹیفائی کرتے اللہ کے لیے, نہ کوئی چیز ہم آئیڈینٹیفائی کرتے. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے لفظ استعمال نہ کریں نا. آپ کہتے ہیں کہ میں باڈی کا لفظ یا جسم کا لفظ فزیکیلٹی کا لفظ مٹیریلٹی کے مٹیریل چیز ہے استعمال نہیں کرتا. لیکن آپ کسی بھی عاقل شخص کے پاس جائیں جو الفاظ کے معانی کو جانتا ہے, چاہے وہ امریکن ہو, چاہے ہندوستانی ہو, چاہے عرب ہو, لیکن انصاف وہی دے گا کہ آپ یہ جو صفات بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی نہیں, ٹھیک ہے, وہ انوکھا ہے, وحید ہے, بالکل اس جیسا کوئی نہیں, لیکن ہے جسم. جیسے یہ مفہوم ہم مشترک ہے ہم میں اور اللہ, کہ ہم موجود ہیں اللہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم موجود ہیں اللہ بھی موجود ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم جیسا ہے. اسی طرح ہم جسم ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق, اور اللہ کو بھی آپ نے جسم بنا دیا. اب آپ لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ آپ کی چوائس ہے, آپ کو چوائس ہے. بنایا کس نے؟ دیکھیے ہم تو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ لا مثلی شے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے. جب مثل نہیں ہے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا اس حوالے سے. تو ہم کوئی چوائس تو یہ دے ہی نہیں رہے آپ کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم ہے, تو آپ ہمیں ایک چوائس دے رہے ہیں کہ ہم اسے آپٹ کر لیں. ہم اسے آپٹ اچھی بات ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے سمجھائیں گے ایک شخص کو جو بالکل میری بات ہے, آپ مجھے جواب دیں. آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں, اس سوال کا جواب دیتا ہوں میں آپ کے. اب کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کیسے سمجھائیں گے؟ کسی کافر کو, کسی آدمی کو آپ سمجھا سکتے ہیں جس نے اس نبی کو بنایا جو مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بالکل سمجھا سکتے ہیں. یہ کوئی ناممکن ہے ہی نہیں, یہ کوئی ناممکن چیز ہی نہیں ہے. ایک مردہ زندہ ہو جائے یہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے, سائنٹیفک لحاظ سے بھی ناممکن نہیں ہے. کہ اگر پاور ہو, پاور ہمارے پاس نہیں ہے اور طریقہ کار نہیں معلوم. اس طرح نہیں ہے کہ 2 اور 2 5 بنتے ہیں. 2 اور 2 آپ اس کو کر کے دکھاؤ. اجازت دیں 2 اور 2 5 یہ ناممکن ہے. 2 into 5 یہ بالکل ناممکن بات ہے. لیکن ایک مردہ زندہ ہو جائے, مردہ وہ میرے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن یہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے. آپ جو بات بتا رہے ہیں نا یہ عقلی لحاظ سے ناممکن ہے, محال ہے. کیوں ناممکن؟ آپ کہہ رہے ہیں میں وہ ایک جگہ پر ہے, نظر بھی آ جائے گا ایک دن, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے لفظ جسم استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ لفظ جسم استعمال نہیں کرتے, یہ آپ کی چوائس ہے, لیکن لغت میں, زبان میں, ہر لینگویج میں آپ جائیں, ہر کلچر میں جائیں گے, آپ جو ہیں اس کے لیے اس کو وہ جسم کہلائے گا. اب آپ جو ہے نا, اب آپ ایک بات آپ نے جو کہا ہے کہ ہم معجزہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے, کیسے سمجھا سکتے ہیں کسی کو؟ ہاں بالکل. تو آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کی توحید جو ہے خلاف عقل ہے. آپ کی توحید اپنے ایکسپلین نہیں کر سکتے. بالکل آپ کا یہ اعتراف ہے, آپ کا اعتراف ہے کہ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا یقین کسی کو نہیں دلا سکتے, اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے وجود جو اصل اساس توحید ہے, اساس دین ہے, اللہ کو چھوڑیں تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے وجود کو ہم قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے. آپ کے ملک میں ہندو رہتے ہیں, ہندو سے کہیں گے کہ اللہ موجود ہے, وہ کہے گا دلیل لے کے آؤ, کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا, وہ تو کہتے ہیں میں اس کو مانتا نہیں ہوں. تو اللہ کا وجود جو ہے وہ عقل سے ثابت کرنا ہوگا. اور آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ عقل کے لحاظ سے آپ کو جو عقیدہ ہے توحید کے متعلق, یہ اس کا کوئی ڈیفنس نہیں ہے آپ کے پاس, یہ انڈیفینسیبل ہے. اللہ آپ کے نزدیک آپ کے عقائد کے مطابق خود ایک محتاج شے بن جاتا ہے, اس کی اپنی خالق ہونا ضروری ہے. اور جب پنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کے معجزات بھی ایکسپلین. یہ لفظ تو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا, میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں. میں نے تو اس حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی, مگر یہ تو آپ نے الفاظ دیے ہیں اس حوالے سے. تو میں نے کہا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا مثال دی کہ کافر کو کیسے سمجھائیں گے, تو پھر ایک کافر کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ جو نبی کو اختیار دیتا ہے, معجزہ دیتا ہے, وہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے,
بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ اللہ کو کے لیے کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کسی چیز کو اس حوالے سے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا ایک جسم ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے اس کا ایک جسم ہے، تو اس کی لامثلی شے ہے، تو ہم کسی شے کو اس کے ساتھ مثال دے نہیں سکتے. جب دے نہیں سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. دیکھیں مردہ کو زندہ کرنا جب کافر مسلمان سب کا یقین ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ اور کافر خود بھی یہی کہتے ہیں کہ اشیاء جو ہیں پہلے جو ہے مٹی تھے، زندہ جان چیزیں جو مٹی سے وہ زندہ بنی ہیں. تو اس لیے اگر وہی مٹی موجود ہے لیکن ایک ایسا پاور ہے کہ اسی مٹی سے جو زندہ بنتی ہیں مثلا ایکچوئل میں اس پاور کا تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس پاور کو کیسے ثابت کریں گے آپ؟ میں کہتا ہوں فرض کرو یہ کہتے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے نا. نہیں تو ثابت کرنا پڑے گا نا. دیکھیں میں معجزے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم ہو. اجازت دیں ایک دفعہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ معجزے کو اس کے لیے ایکسپلین کیسے کریں گے نا. اگر وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا تو پھر معجزے سے ہم شروع نہیں کریں گے اور پہلے اس کے لیے ثابت کریں گے کہ اللہ ہے. پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرے گا یہ تو. ہاں پہلے اگر نہیں اس کا کوئی نہیں پرسن. ہاں بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایک شخص اس کا عقیدہ ہے اللہ پر، اللہ کیا کیسے ایک شخص کو اتنا پاور دے سکتا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے. اس کے لیے ایکسپلین کریں گے کہ ایک چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ پہلے بھی خاک سے مٹی سے اس نے زندہ جان بنایا، تو کسی شخص کو یہ پاور دے تو اس میں کوئی تعجب نہیں. لیکن ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا تو اس کے لیے پہلے اللہ کو ثابت کریں گے، پھر بتائیں گے کہ اللہ یہ پاور کسی کو دے سکتا ہے. آپ تو اللہ کو مانتے ہیں نا، پھر آپ تو اللہ کو مانتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، یعنی کہ جو کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے. جی بہرحال آپ توحید کے متعلق مزید سوالات ہیں تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. بہرحال آپ میرے جو ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں، میں ان کو سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ واحد مذہب عالم اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے تنزیح کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کو آپ جسم بناتے ہیں، اللہ کو محتاج بناتے ہیں، اللہ کو ایک جگہ میں محدود کرتے ہیں کہ وہ عرش میں بیٹھا ہے، تو یہ کمثلہ بہت ساری چیزیں، کمثلہ اشیاء کثیرہ. اللہ تعالیٰ کو آپ نے ایک جسم بنایا، اس کو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے. اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک چیز جو عرش میں بیٹھتا ہے ادھر چلتا پھرتا ہے، اس جیسا اور بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے چیز جو چلتا ہے پھرتا ہے، مثلا اس کے پیر ہیں، یہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کو اردو زبان میں جانور کہتے ہیں. آپ اسی کو یعنی ایک ایسا چیز ہے، مثلا اس کا سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس جیسا دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل اگر نہیں ہے تو اور بات ہے. مثلا دنیا میں ایک چیز ہے اس جیسا کوئی نہیں، لیکن ممکن ہے عقلی طور پر ممکن ہے کہ اس کا دوسرا ہو، تیسرا ہو، اس کے بیٹے ہوں، اس کا فیملی ہو، اس کی نسل بڑھ جائے. آپ اپنا عقیدہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اللہ تو عقل کو ہی حیران کرتا ہے نا. اللہ تو عقل کو ہی حیران کرتا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انڈے میں سے چوزا نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ عقل کو حیران کرتا ہے. ایک بیج میں سے پیڑ نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عقل کو تو حیران کرتا ہے نا. بالکل تو آپ کی عقل حیران ہے. لیکن اللہ جب ہم کہتے ہیں اس جیسا نہیں ہے، اس کا نمبر 2 نہیں ہو سکتا، اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اس کا نمبر 2 نہیں ہو سکتا، اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا وائف نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. جی وہ عقل کو حیران کرتا رہے گا. ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں ممکن ہے یہ سب چیزیں. آپ کے عقیدے کے مطابق عقلی لحاظ سے ممکن ہے. کیسے ناممکن ہے؟ آپ عقیدہ کیسے؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ناممکن ہے؟ کیسے ناممکن ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لا مثلی طور پر، لیکن ٹھیک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن عقل کو تو حیران کرتا ہے نا. اجازت دیں، آپ کہہ رہے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہیں اور بقیہ آپ کے علماء سے ہیں جو یہ پروگرام دیکھیں گے، ان سے ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں مان لیا، لیکن اس جیسا ناممکن ہے. ہم سوال ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ جب وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس جیسا نمبر 2 کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا وائف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس کے بعد کہ اس کا آغاز ہوگا، جیسے ہم نے عقلی دلیل سے ثابت کیا کہ اسی لیے کہ ہم کہتے ہیں اس دنیا کا ایک خالق ہے، اسی لیے آپ کے خالق کا بھی خالق لازم ہے. اس کا خالق کیوں نہیں ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر خالق کے ہو؟ ان سوالات کا جواب آپ سوچئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں ملیں گے. آپ کے عقیدے کے مطابق ان سوالات کا کوئی جواب نہیں. یہ سوال تو آپ نے خود پیدا کیا اور خود ہی آپ جواب دے رہے ہیں. میری طرف سے تو یہ سوال بھی نہیں تھا، نہ یہ میرا جواب بھی ہے، نہ میرا آپ جواب لینا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی آپ جو ہے مجھے اس بات کی اجازت دیتے. میں تو یہ بتا رہا ہوں جو میرا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ قیامت کے دن ہم اسے دیکھیں گے بھی مومن جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی جسم کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ
جو علماء آپ کو انہوں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ماتوریدہ کے عقائد نہیں ہیں کہ اللہ عرش پر ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہابیت بہت پھیل گئی ہندوستان پاکستان میں. وہ جو علماء ہیں وہ وہابیت ہی کو پھیلاتے ہیں, اپنا نام وہابی نہیں رکھتے. اب یہ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش میں ہے, حالانکہ اشاعرہ ماتوریدہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش میں نہیں ہے. اللہ عرش سے مراد کیا لیتے ہیں؟ سلطنت لیتے ہیں. اللہ الرحمن علی العرش استوا, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر جگہ ہے, اس سے مراد وہ تعویل کرتے ہیں. لیکن یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, یعنی وہ کوئی کرسی ہے کوئی جگہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہاں پہ سکونت ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کرسی پہ بیٹھے ہیں, وہ جو بھی جو مفہوم یہی ہے نا کہ وہ ایک جگہ میں ہے جیسا کہ شان کے لائق ہے. ہاں یہ عقیدہ وہابیت کی ہے. آپ یہ آپ جس میں جوڑیں, آپ یہ بالکل وہابیت کا عقیدہ, یہ جو ماتوریدہ اشاعرہ کا عقیدہ یہ کسی کا بھی عقیدہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عقیدہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, یہ دو ہی تو رائے ہو سکتی ہے.